خدا را اپنا مسلح سے رشتہ مضبوط کریں۔ طاقتور مومن وہ ہوتا ہے جس کا مسلح سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، جسے دعا مانگنی آتی ہے، جسے رب کو منانا آتا ہے، جسے سجدے میں جانا آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں۔ سورج گرہن ہو گیا تو حضور نے مصلی بچھا لیا، بارش نہیں ہوتی تو مصلی بچھا لیا، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو مصلی بچھا لی، ہر موقع پر نماز۔ یہاں تک کہ بدر کی رات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضور نے صفیں سیدھی کرائی، لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی، کافر ساری رات گوشت بھون بھون کے کھاتے رہے، اور اللہ کے لاڈلے نبی ساری رات سجدے میں رہے۔ یا اللہ میں 313 لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گئے کون تیری عبادت کرے گا قیامت؟ ساری رات نماز پڑھی نبی پاک نے، ساری رات۔ میں کیسے آپ سے عرض کروں کہ ہمارا سجدہ کمزور ہے؟ محفلیں لمبی، نمازیں چھوٹی۔ خدا را واپس آؤ، اور خبردار وہ جو تمہیں ملنگ تلنگ ملتے ہیں، وہ جو کڑے اور وہ جو جناب، ان کو کہو مولا علی شیر خدا کا نام لیتے ہو۔ شیر خدا تو کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے، یا اللہ جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا۔ فرماتے ہیں میرا نماز کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، نماز نہ ہوگی تو دن کیسے گزرے گا؟ کچھ دکھ نہ بندے کے بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں، بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا، کسی سے نہیں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، بڑے قریبی بندے سے بھی بندہ اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتا۔ ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے، ہمارے دین نے نا ہمیں دعا سکھائی ہے۔ کیا مطلب؟ جو کسی سے نہیں نہ کہہ سکتے اپنے رب سے کہہ دو، راز بھی رکھا جائے گا، رحمت بھی ہو جائے گی۔ عبادت سے رشتہ جتنا مضبوط ہو، جتنا زیادہ۔ ایک دوست مجھ سے کہنے لگے میرا نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں نے انہیں کہا نماز دل کی عبادت تو نہیں، اللہ کی عبادت ہے۔ دل نہ لگے، پڑھنی پھر بھی ہے، دل کا کیا تعلق؟ دل تو کئی چیزوں کو کرتا ہے، کئی کو نہ بھی لگے۔ اور میں نے کہا ویسے آپ سے سچ بتاؤں، دل اگر صحیح کر کے کہیں لگتا ہے تو لگتا ہی نماز میں ہے۔ اگر وہ کہیں صحیح کر کے لگتا ہے نا، لگتا ہی نماز میں۔ اور نبی پاک علیہ السلام تو اس طرح تربیت کرتے نماز کی کہ ذہن کے قریب بات چلی جاتی، قریب۔ یہ دیکھیں نا، اب میرا مضمون مکمل ہو گیا، بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا میری بات پر۔ حضور نا ذہن کے قریب کر کے بات کرتے ہیں، انسانی ذہن کے قریب بات ذہن میں اتر جاتی۔ سرکار صحابہ سے فرمانے لگے مجھے بتاؤ بھئی اگر کسی کے دروازے پہ نہر ہو اور وہ دن میں 5 بار غسل کرے، اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ ایک تو نہر ہو، نہر کا معنی یہ کہ پانی کھلا ہو، پانی کی دقت کوئی نہیں، اور پھر بندہ بھی وہ نہ ہو جو سستی کرے، 5 وقت نہانے کا عادی ہو۔ دن میں بندہ 2 دفعہ بھی نہا لے، 1 دفعہ بھی نہا لے تو میل ہے۔ فرمایا جو دن میں 5 دفعہ نہائے میل رہ جائے گی؟ کہا یا رسول اللہ بالکل نہیں رہے گی۔ اب یہاں تک لوگ پہنچ گئے نا کہ آپ سوچیں اس بات کہ بندہ رہتا ہے نہر کے کنارے، سہولت موجود ہے 5 وقت غسل کرنے، فوراً حضور کبھی میل رہ ہی نہیں سکتی۔ تو حضور فرمانے لگے جو 5 نمازیں پڑھے اس کے ذمہ گناہ بھی کوئی نہیں رہتا، اس کے ذمہ گناہ بھی۔ بندے کو رب کا قرب ملتا ہی سجدے میں۔ اور جو کہتا ہے نا میں عاشق رسول ہوں اور پھر بے نمازی ہے، اس کا عشق بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ عاشق تو ملتا ہی محبوب کے دروازے پہ ہے، یہ کیسا عاشق رسول ہے؟ اس سے بیٹھ کے باتیں کرا لو، گپیں کرا لو بڑی دیر، مذہبی عنوانات پہ گفتگو کرا لو، جتنی نماز کا ٹائم آتا ہے تو کام یاد آ جاتا ہے۔ یہ کیسا عشق ہے؟ نبی پاک نے تو فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کو آنکھوں کی۔ میں تو دوستوں سے کہتا ہوں نمازیوں کو عزت دینی شروع کرو۔ ساڈے خیر نال میلاد دا جلسہ بھی نا، وہ بھی صدارت مالدار نہیں کرنی ہوندی، چاہے سارا سال مسیتے نہ ہوئے،
کسی کو داڑھی ٹوپی لے کے آ جائے، صدارت مالدار نہیں کرنی. اور جس کو 35 سال ہو گیا نا فجر کی اذان پڑھتا ہے اور مسجد کھولتا ہے اور صفائی کرتا ہے اور تہجد بھی پڑھتا ہے، اسے بٹھاؤ میلاد کی محفل کی صدارت کو. لیکن بندہ ماڑا ہوتا ہے نا باغ دیڑ والا، لہذا وہ صدارت لکھی جا سکتی. ناراض ہو گئے ہو جو کوئی گل نہیں، گل تو ٹھیک کی ہے. میں ناراض ہو کے فیصلہ کر لو کہ کوئی انجی کرنا ہے، لیکن ناراض ہوتے ہیں فیصلہ نہیں کرتے. خدا کے بندو، نمازی کا درجہ، بہت سارے علماء ہیں مشائخ تاریخ میں گزرے ہیں جو بے نمازی کی گواہی قبول نہیں کرتے تھے. کہتے تھے نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کی گواہی کیسے ہے؟ نماز تو ایک معیار ہے. تو اللہ کے بندوں کی یہ شان ہے کہ وہ، میری چونکہ بات مکمل ہو گئی ہے، میں اس کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں. نوجوانوں سے ایک بات کروں گا بڑے درد کے ساتھ، اپنی زندگی نماز سے مرتب کریں. ہم، اللہ کا شکر ہے، ہماری جتنی بھی ترتیب کسی کام کی لگتی ہے نا، تو زور سے پہلے آ جانا، تو زور کے، بڑا کم ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں بتانا پڑے 3 بجے 4 بجے 5 بجے محفل کا ٹائم، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد. عشاء سارا دن ہی نماز سے مرتب ہے. اپنے آپ کو نماز سے جوڑے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو رب کا ذکر کرے وہ زندہ ہے، اور جو مالک کو یاد نہ کرے مردہ ہے. کروڑ کی گاڑی دروازے کے سامنے کھڑی ہو، 6 کروڑ کا گھر ہو، پر اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو بندہ زندہ. نماز کی پرواہ نہیں تو اس کے اندر زندگی نہیں ہے. اپنا یہ معیار بنائیں. صحیح مسلم شریف میں اس آیہ کریمہ کا شان نزول ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام کے کاشانہ نور پہ ایک بڑا ہی نصیبوں والا مہمان آ گیا. اس کے لب و لہجے میں اور اس کے آنے میں محسوس یہ ہوتا تھا کہ بھوکا ہے، کھانا چاہتا ہے. حضور علیہ السلام فوراً ازواج مطہرات کے گھروں میں یہ پیغام دیا کہ کچھ کھانے کو ہے تو بھیجا جائے. 2 جہاں کے شاہ ہیں پر پاس کچھ رکھتے نہیں. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. جواب یہ آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آپ کا فقر اختیاری ہے نا، اس کے سبب سے کئی دنوں میں گھر میں کھانا نہیں پکا. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اجتماع پہ نظر ڈالتے ہوئے فرمایا، کون ہے جو میرے مہمان کو لے جائے اور اسے کھانا کھلائے؟ کیا لذت والے جملے ہیں کہ مہمان میرا ہے اور کوئی لے جائے اور اسے کھانا کھلائے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ زیادہ مالدار آدمی نہیں تھے، غریب آدمی تھے. بڑی مزیدار ہوتی ہے وہ سخاوت، جو سخاوت نہیں ہوتی قربانی ہوتی ہے، جو سخاوت نہیں ہوتی اثار ہوتا ہے، جو دوسرے کو ترجیح دی جاتی ہے. اس طرح کے لوگ بڑی مزیدار زندگی گزارتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ اثار بہت اعلیٰ اخلاق کا نام. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ خدمت میرے نصیب میں آئے نا تو اپنے آپ کو بڑا ہی خوش قسمت سمجھو کہ آپ کا مہمان ہو اور کھانا میں کھلاؤں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کو ساتھ لے کر کے نا تو گھر گئے. بیوی سے پوچھا، کھانا مہمان کے لیے چاہیے؟ اس نے کہا تھوڑا سا ہے جو بچوں کے لیے اور آپ کے لیے. بیوی بھی جناب ابو طلحہ کی تھی نا، خاوند کا مزاج سمجھتی تھی. حضرت ابو طلحہ نے فوراً کہا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو اور میں اور تم بھی کسی طریقے سے رات گزار لیں گے، پر یہ مہمان مصطفیٰ کریم، یہ مصطفیٰ کریم کے مہمان ہیں، نبی کریم کے مہمان ہیں. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. میری سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، پر میں یہ حضور کے مہمان ہیں، ان کو دینا ہے، کھلانا. بچوں کو، پھر غور کرنا بات پر، بچوں کو. انسان اپنی بھوک برداشت کرتا ہے پر اپنے بچوں کی بھوک اس سے برداشت نہیں ہوتی. بچوں کو بہلا کرنا، سلا دیا، اور جب بچے سو گئے تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اپنی بیوی کو بھی بات سمجھائی. ابو سرانگ یہ ہے کہ خاتون نے نا کھانا دسترخوان پہ چنا
اور پھر ترتیب اس طرح کی دونوں میاں بیوی نے بنائی کہ تم اس طرح کرنا، کسی طریقے سے چراغ بند کر دینا، کیونکہ کھانا تو ایک آدمی پیٹ بھر کے بمشکل کھا سکے گا، چراغ کو بند کرنا۔ چشم تصور میں بات لائیے گا، اور مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی سنت ہے، کھانا چن دیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اٹھیں اور کسی کام کے بہانے چراغ کو بجھا دیا، دونوں میاں بیوی ہاتھ ہلاتے رہے۔ یہ باتیں ہم کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، کبھی ان کا ذائقہ تو لیا کریں، اس کی ذرا لذت تو محسوس کریں کہ بچے بھوکے سلا دیے، خود دسترخوان پہ بیٹھے، ہاتھ بھی ہل رہے ہیں، منہ بھی ہل رہا ہے۔ لوگ اداکاریاں کرتے ہیں لوگوں کو اپنا بنانے کے لیے، اداکاریاں کرتے ہیں، اور یہاں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے آنے، نبی کریم کو راضی کرنے کے لیے، اور اپنی بھوک دیکھیں نا، لوگ رو کے کہتے ہیں پیسہ ہوتا ہے تو رو کے کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، میں کچھ نہیں دے سکتا، اور ان کے پاس نہیں ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ لے لو، ہم تو دینا چاہ رہے ہیں، خود بھوکے سو لیں گے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے غلام نے مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اور جب آپ اخلاص والا معاملہ کرتے ہیں نا، احسار والا معاملہ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو دنیا سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر وہ کمزور آدمی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ مجھے لوگوں سے تھوڑی ڈگری لینی چاہیے، لوگ میری تعریف کرے کہ میں بڑا سخی ہوں۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں رات میں مہمان کو کھانا کھلایا، سو گئے، صبح نماز کے وقت مرتب ترتیب کے ساتھ میں اٹھا، لیکن جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قدم رکھا تو مجھے بتانا نہیں پڑا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو طلحہ تیرا اور تیری بیوی کا رات والا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پسند آیا ہے عمل رات۔ فرمایا اللہ نے قرآن نازل کر دیا، رب فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا وہ لوگ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تا چاہے انہیں شدید حاجت ہی کیوں نہ ہو، شدید۔ لیکن نا مزہ بھی اسی چیز کا ہے، اگر کچھ تھوڑا سا سائڈ سے نکال کے آپ کسی کو دے بھی دیں تو یہ کمال تھوڑا ہے۔ میرے پاس پڑے ہوئے تھے 50,000 تو میں نے 2,000 خرچ کر دیے تو یہ کمال تھوڑا ہے۔ میرے پاس چند چیزیں پڑی ہوئی تھی تو ایک مجھے پسند تھی، ایک ناپسند تھی، تو چلو یہ کون سا میں پہنتا ہوں کسی کو دے دی تو یہ کوئی کمال ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اگر کسی نیکی تک پہنچنا ہے نا، دیکھیے فرمایا اگر نیکی تک پہنچنا ہے تو پھر سنو، تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ مما تحبون، وہ خرچ کرنی ہے جس سے تمہیں محبت ہو گئی، وہ چیز تم نے خرچ کرنی ہے جس سے تمہیں محبت ہو گئی ہے۔ لن تنالوا البر، ورنہ تم نیکی تک پہنچ سکتے، پھر ٹھیک ہے تم اپنے دل کو مطمئن کر لو، اپنے آپ پہ راضی ہو جاؤ کہ میں نے یہ کر لیا ہے، لیکن تم خیر تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر نیکی تک پہنچنا ہے تو پھر تو اپنی محبوب چیز، پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہوگی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر حدیث کے راوی ہیں، ابن حبان میں موجود ہے، فرمایا جس شخص نے اپنی خواہش کو روک لیا، دل میں جذبہ تھا، خواہش تھی، پر اس نے اس کو روک لیا، جس نے اپنی خواہش کو روک کر، اپنے نفس کو روک کر اپنے بھائی کی ضرورت پوری کر دی، تو محبوب فرماتے ہیں اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس احسار کرنے والے کی بخشش ہی فرما دے، رب اسے معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے کہ میرا بندہ سمجھ کے اس نے اس طرح کا رویہ کیا، میرا بندہ۔ دیکھیں نا خواہشات کہاں نہیں ہوتی، خواہش کہاں نہیں ہوتی۔ یہ نفس تو ایک ایسا گھوڑا ہے کہ آپ اس کی ایک بات مانیں تو سمجھ لیں کہ ایک لگام اس کی ڈھیلی ہو گئی، پھر یہ فٹافٹ دوسری بھی ڈھیلی کرنے کی کوشش کرے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ خواہشات تو وہ انسان کے نفس کا وہ پیالہ ہے جو کبھی پر نہیں ہوتا۔ تھوڑا تھوڑا اپنی خواہشات کو روک کر اگر احسار کیا جائے، اگر کوشش کی جائے کہ چلے بہت زیادہ اپنے ہی آپ کو سنوارتے رہنا، اپنے ہی گھر کو ضرورت کا کام ضرور کریں، باقی کوشش کرے تھوڑا سا بچ جائے اور اس غریب کو بھی میسر آ جائے، اس غریب کو بھی جس بیچارے کے پاس اپنی چھت بھی موجود نہیں۔
گھر کی صرف اس کو سجانے سنوارنے میں کروڑوں روپیہ لگانے کی بجائے اگر کسی کی جھونپڑی کا بندوبست کر دیا، گاڑی صرف اس لیے بدلنے کی بجائے کہ ماڈل پرانا ہو گیا ہے، اگر کسی شخص کے آنے جانے کے اسکول کے کرائے کا ہی بندوبست کر دیا جائے تو میرے بھائی کس قدر زیادہ لوگوں میں پیار بٹے گا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے پاس آتا ہے وہ اسے اپنا سمجھتا ہے اور اپنے اوپر خرچ کرنا ضروری جانتا ہے، تھوڑی تھوڑی قربانی دینا، تھوڑا سا خواہشات کو دیکھیں نا، بڑی معروف بات ہے، لیکن کبھی اگر آپ اس کا مزہ لینا تو مزہ بڑا شاندار ہے۔ گوشت جن گھروں میں کم پکتا ہے، جن غریبوں کے ہاں کبھی کبھی آتا ہے، وہاں بڑی لذت سے کھایا جاتا ہے۔ مدینے کے اندر کچھ علاقوں میں غربت تھی، گوشت آئے اور کبھی آئے تو بڑی جو ہے وہ لذت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا۔ کیا لفظ ہے، کبھی ان کا اثر اور کبھی ان کا سرور محسوس کرے، گوشت کی خوشبو سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے اگر روز پھل کھانے ہیں نا تو چھلکے پڑوسی کے دروازے کے آگے نہ پھینکنا، کہیں ان کے بچے بھی ضد نہ کریں یہی والا پھل ہم نے بھی کھانا ہے۔ پتہ نہیں بیچارے کا باپ لا کے دے سکتا ہے کہ نہیں لا کے دے سکتا۔ تو ایک بکری کی سری ایک صحابی نے کسی کے گھر میں بھیجی۔ اب یہ کبھی کبھی گوشت آیا ہے ہاتھ میں تو وہ پکتا ہے، اس کی ایک لذت ہے، اس کا ایک سرور ہے، وہ کھانا تھوڑا زیادہ کھایا جاتا ہے۔ اس کے گھر میں جب سری آئی ہے اس دل میں خیال آیا یار میں تو غریب ہوں ہی، یہ جو میرے ساتھ میں پڑوسی رہتا ہے نا مجھے اس کے حال کا پتہ ہے۔ آج ہمیں پڑوسی کی بیوی اور اس کے بچوں کی حرکتوں کا پتہ ہوتا ہے پر ان کی غربتوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ پتہ ہو کہ آنا جانا کس کا ہے، لیکن وہاں بیمار کتنے، کمزور کتنے، پریشان کتنے، یہ نہیں پتہ ہوتا۔ مجھے خبر تو ہے کہ میرے پڑوسی کے بچوں کو کتنا دیر ہو گئی گوشت نہیں کھایا، تو اس نے نا سری ساتھ والے پڑوسی کے گھر میں بھیج دی۔ جب اس کے گھر میں آئی تو ماں باپ نے میٹنگ کی، بچوں کو بٹھایا، کہا تحفہ تو ہمیں ملا ہے، کھا تو ہم سکتے ہیں لیکن تمہیں پتہ ہے ہمارے ساتھ والے گھر میں کچھ بیمار لوگ بھی رہتے، تو بیمار کو اگر تھوڑا سا گوشت کا شوربہ پینے کو ملے گا تو اس کی دل کو تسلی ہوگی۔ بکری کی سری تیسرے گھر میں گئی، تیسرے نے چوتھے کے گھر میں بھیج دیا، چوتھے نے پانچویں کے اور پانچویں نے چھٹے نے، اور جب چھٹے نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا یار دیکھو گوشت تو گھر میں آ ہی جاتا ہے لیکن نیکی کا موقع کبھی کبھی ہاتھ آتا ہے، کسی اور کو نہ دے دوں۔ اس نے دوبارہ پلٹ کے نا ساتویں کو دے دی، اور جب ساتویں کے ہتھے آئی تو اس نے دیکھی اوہو تو بڑے سارے گھروں میں ہو کے آئی ہے۔ ایک محدث نے تو یہاں کمال جملے لکھے ہیں، وہ کہتے ہیں اس نے پھر بھی اکیلے نہیں کھائی، اکیلے نہیں کہ اس نے بیوی سے کہا اس طرح کرو اس کو پکاؤ تو شوربہ ذرا زیادہ کرنا، ساتوں گھر مل کے ہی کھائیں گے، اس کا شوربہ ذرا زیادہ پکانا، ساتوں گھر مل کے کھائیں گے، تھوڑا تھوڑا کھا لیں گے، ذرا مل کے کھا لیں۔ میرے بھائی تھوڑا سا اثار کا مزاج بن جائے نا، آپ یقین کریں اثار کا مزاج بن جائے تو بہت ساری غربتیں ویسے ہی تقسیم۔ میرے صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جب اللہ تمہیں زیادہ پیسے دینے لگتا ہے نا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے غریب بھائی کا بھی اس نے کچھ حصہ بھیجا ہو، اور جب اگلے مہینے تمہیں تھوڑے سے اور زیادہ عطا کرے تو ہو سکتا ہے تمہاری بیمار بہن کا بھی اس میں حصہ ہو، اور فرمایا جب اس سے اگلے مہینے تمہیں کچھ اور تھوڑے زیادہ دینا تو ہو سکتا ہے تمہارے کسی غریب دوست کا بھی اس میں حصہ ہو۔ جب یہ نظریہ ہوگا نا کہ میں دیتا جاؤں گا تو عرش کا مالک بھی مجھے نوازتا جائے گا، تو پھر انسان کے اخلاق بڑی بلندیوں پہ جاتے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا یہ وہ والی نیکی ہے جو روح کو صبر کراتی ہے، جو ٹھنڈک دیتی ہے، جو محبت فراہم کرتی ہے۔ دیکھیے نا کمال کی بات بخاری مسلم میں صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف فرمائے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک عورت آئی اور وہ نبی پاک علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے نا اجازت لے کے گئی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے آپ کے لیے ایک چادر نہ بنا کے لاؤں، ایک کرتا نہ بنا کے لاؤں۔ ایک قمیض وہ بنا کے لائی، اس نے بڑے خوبصورت نقش و نگار کیے، حضور کے لیے بنا کے لانا تھی وہ۔
اس نے بڑی محبت کی، اس نے بڑے پریم سے، بڑی ریجھ سے، بڑی مٹھاس سے، جانے کتنا درود پڑا ہوگا، جانے کس قدر وہ راضی ہوئی ہوگی، یعنی وہ لمحے اس پر کتنے سکون کے گزرے ہوں گے کہ اپنے نبی کے لیے تیاری کر رہی۔ کبھی اماں بیٹے کے لیے ٹوپی بنائے نا تو اماں سے پوچھو اس کا رنگ ڈنگ کیا ہوتا ہے، اور جو اپنے مصطفیٰ کریم کے لیے تیاری کرے وہ بڑی محبت سے لائی، بڑے پریم سے لائی اور بڑے ادب سے پیش کی، حضور میں لائی ہوں۔ میرے محبوب بھی بڑا ہی بھلا دینے والے ہیں، محبتوں کا جواب بڑی محبتوں سے دینے والے ہیں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت اندر گئے، اسی وقت جب وہ قمیض بنا کے لائی، اندر جا کے حضور علیہ السلام نے جو کرتا پہنا تھا اس کو اتارا، اور جو نئی قمیض وہ صحابیہ بنا کر کے لائی تھی حضور نے فوراً پہن لی، اور پہن کر صحابہ کے بیچ آئے۔ صحابہ کے بیچ جیسے ہی حضور آئے نا تو ایک صحابی، بعض شارحین نے نام لکھا ہے کہ غریب صحابی نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، مالدار آدمی، حضور کی طرف دیکھ کر کے عرض کرنے لگے حضور کتنی پیاری لگ رہی ہے، ایسے لگتا ہے کپڑا بھی آپ کے لیے بنایا گیا ہے۔ حضور کیا انداز ہے، کیسے فٹ آئی ہے وجود اطہر پر، کیا بات ہے محبوب، بڑی پیاری۔ تو حضور فرمانے لگے تمہیں زیادہ پسند آ گئی ہے، زیادہ پسند ہے؟ ہاں۔ فوراً اللہ کے محبوب اندر گئے۔ دیکھنا یہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ چیز کوئی پرانی ہو جائے تو بچتی ہے، نئی ہو اور پھر ہمیں پسند ہو اور پھر زمانہ تعریف کرے اور اس کو کسی کو دے دیا جائے، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن قربان جاؤں محبوب تیری اداؤں پہ، قریب محبوب اندر تشریف لے گئے، اور اندر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ خاتون تو جا چکی تھی خوش ہو کے کہ حضور نے پہن لی، محبوب نے پھر پرانا کرتا پہنا اور نئی کو طے کر کے نا جناب عبد الرحمن ابن عوف کے ہاتھ میں تھمایا، اور حضور دوبارہ حجرے میں چلے گئے تو لوگوں نے کہا عبد الرحمن یہ تم نے کیا کیا، تم دیکھتے ہو حضور کی کرتا نور پر پیوند کتنے لگے ہوئے، حضور تو قبول ہی نہیں فرماتے، صحابہ اکرام جب کہتے ہیں تو کسی پر بوجھ بننا پسند ہی نہیں فرماتے، تو آج اگر محبوب نے قبول فرمایا، تم نے طلب کر لیا، تمہیں ایسا نہ کرنا چاہیے تھا۔ جناب عبد الرحمن نے بھی جو جواب دیا وہ بھی بڑا کمال ہے، رو پڑے، فرمانے لگے تمہارا کیا خیال ہے، پہننے کے لیے لی ہے، یہ تو حضور کے وجود سے لگ گئی ہے، اب مرتے وقت گھر والوں کو وصیت کروں گا کہ اس میں مجھے کفن دے دیا جائے۔ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا، میں تو وصیت کروں گا کہ مجھے اس میں کفن دیا جائے۔ بھائیو، اثار کا جب جذبہ پیدا ہوتا ہے، اثار کا جب شوق پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ توجہ لگ جاتی ہے، یہ وہ کام ہے جو آپ کے دل کو بڑا قرار عطا کرتا ہے، جو طبیعت کو بڑا ٹھنڈا۔ آپ صبح تجربہ کر کے دیکھیں، صبح کہ جب آپ لوگوں سے حاصل کرنے کا مزاج بنائیں گے نا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے آنے والے سے کچھ لوٹ لوں تو آپ کو تکلیف ہوگی، اور اگر ذہن بن جائے نا کہ میری وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ روح کو سکون عطا فرمائے گا، آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا، سکون دے گا۔ اور جب یہ ذوق پیدا ہوتا ہے نا تو پھر صرف اپنے بچے نظر نہیں آتے، پھر سب کے بچے اپنے بچے ہی محسوس ہوتے، پھر ہر غریب کا بچہ پیارا لگتا ہے، پھر انسان صرف اپنے کے ہاتھ میں ہی 100 کا نوٹ نہیں تھماتا، دوسرے بھی اسے دکھائی دے، پھر وہ پیار بانٹتا ہے، پھر وہ محبت بانٹتا ہے۔ اور جس طرح وہ اپنے بچے کے بیمار ہونے پہ رو پڑتا ہے نا، کسی اور کی تکلیف کو بھی محسوس کرتا ہے، پھر یہ درد برابر کا کیا انداز ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہتھیلیاں گھس گئی تھی سیدہ فاطمہ کی کام کر کر، چھالے پڑ گئے۔ فرماتے میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں لے کر کے گیا، کچھ کنیزیں آئی تھی مال غنیمت سے، خدام آئے تھے، یا رسول اللہ ایک کنیز مل جائے، فاطمہ کا کام کاج میں ہاتھ بٹائے گی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو جواب دیا نا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، وہ آب زر سے بھی زیادہ کوئی اعلیٰ چیز ہو تو اس سے لکھنے کے قابل ہے۔ رسول رحمت
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब तक असहाबे सुफ़ा के मामलात पूरे नहीं हो जाते, ये जो मेरे गरीब नादार सहाबा मस्जिद में रहते हैं, दीन की तालीम लेते हैं, जब तक इनके मामलात ठीक नहीं हो जाते उतनी देर तक मैं किसी और तरफ तवज्जो नहीं करूँगा। फातिमा के घर में कनीज़ बाद में भेजी जाएगी, लेकिन जो दीन के लिए खुदाम बैठे हैं पहले ख्याल उनका किया जाएगा। इतना बड़ा इसार, इतना बड़ा, इतनी बड़ी मोहब्बत मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ये बात सिखाई है, हमें ये अंदाज सिखाया है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शदीद बीमार थे। बीमार आदमी को आप अगर कुछ कहते हैं ना खाने के लिए तो बेचारा खा ही नहीं पाता, उसकी तबीयत ही ऐसी नहीं होती। आप शदीद अलील थे, कई दिन हो गए कुछ खाया नहीं। तो एक दिन बच्चे ने बड़ी जिद की कि अब्बा जी कुछ तो बताएं। तो फरमाने लगे बेटे कहीं से अनार मिल जाए ना, कहीं से अनार मिल जाए तो वो मैं खाऊंगा तो मुझे बड़ी तसल्ली होगी, सुकून होगा। अनार अगर मिले, साहिबजादे गए कहीं से ढूंढ करके अनार लाए, अभी ला के रखा ही था कि दरवाजे पे साहिल आ गया। साहिल, उसने कहा कि अल्लाह के नाम पर अगर कुछ मिल जाए तो बड़ी बात होगी। जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन बेटे से कहा ये अनार बाहर दे आओ। अब्बा जी आपको तवानाई मिलेगी, आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, अभी तो आपने कबूल फरमाया है, ख्वाहिश का इजहार किया तो मेहरबानी फरमाए कबूल कर ले। फरमाया नहीं भाई साहिल को दे दो। 2-3 दफा जब कहा तो बच्चे को डांटा, फरमाया जब मैं तुम्हें कह रहा हूं तो दे दो। अब साहिल को जब दे दिया ना, बेटा वापस आया तो अजीब लफ्ज कहे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने। हमारे लगे बेटा अनार खा के शायद मुझे इतनी तवानाई ना मिलती जितनी उस साहिल को दे के अल्लाह ने मेरे रूह को सुकून अता फरमाया। ना उसको देकर अल्लाह ने सुकून दिया, खाने के बाद शायद मुझे इतना नसीब ना होता। इशार एक ऐसी चीज है, बांटना एक ऐसी नेमत, दे देना इतने सुकून वाला काम है जो इंसान को बड़ी दूर ले जाता है। मेरे नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा बांटा, बांटने को महबूब रखा, बांटने को पसंद किया, सहाबा को जो ज़ौक़ दिया। आप देखिए ना कि जब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान आए हैं मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना तय्यबा, तो आप सोच सकते हैं आज सगा भाई अपने भाई के लिए जब उसके अपने वालिद की जायदाद होती है, अल्लाह ने हिस्सा रखा है, कानून ने हिस्सा रखा है, पर बांट के देना कितना मुश्किल होता है, कितना कठिन और कितना मुश्किल काम है। लेकिन जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा ना अंसार से कि मुहाजिर तुम्हारे भाई हैं, तो उन्होंने हर चीज़ बांट के दे दी। गोया हर चीज़ बांट के, मेरे लफ्ज़ों पर गौर करें, हर चीज़ बांट के दे दी, रस्सी रख के हर चीज़ बांट के दी और कहा कि जिस तरह हम मालिक है इसी तरह तुम भी मालिक। कायनात में ये अजीब जज्बा लोगों ने देखा कि सहाबा ने बांट के दिया, इसार किया। उसी का फ़ायदा ये था कि फिर वो मोहब्बतें परवान चढ़ी, फिर लोग पहचान नहीं पाते थे कि इनमें मुहाजिर कौन है और अंसार कौन। फिर उनकी रिश्तेदारियाँ हुई, फिर ताल्लुकात मजबूत हुए। लालच से रिश्ते टूट जाते हैं, इसार करने से रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, बांटने से रिश्ते बढ़ जाते हैं। इसलिए बांटने की कोशिश करें, इसार करने की कोशिश करें। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा तो हर वक्त इसार करते, हर वक्त इसार करते। शदीद अलील होते तो इसार करते, कमजोर होते तो इसार करते। कुछ चीजें ऐसी हैं जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो हैरान हो जाते हैं। बीमारी में भी इसार है, कफन में भी इसार है, कब्र की जगह में भी इसार। तबूक के मौके पर 6-7 सहाबा जख्मी हालत में पड़े थे, शदीद जख्मी हालत। खुदा न खास्ता जब कई लोग इकट्ठे जख्मी हो जाए तो हर एक की ख्वाहिश नहीं होती कि पहले मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, पहले मुझे ज़रूरत है। तो एक सहाबी कहते हैं कि मैं पानी लेके ना जख्मियों के पास गया, एक जख्मी करा रहा था, उसको कहा पानी पी लो। तो उसने कहा यार मेरे अंदर तो कुव्वत बर्दाश्त है, लेकिन जो साथ मेरा भाई सहाबी लेटा है ना उसको ज्यादा जरूरत है। कहते हैं जब उस तक पानी लेके गया तो उसने कहा मैं बर्दाश्त कर लूंगा, साथ वाला बूढ़ा है और जख्म भी ज्यादा है,
کہتے ہیں جب اس تک پانی لے کے گیا تو اس نے مجھے چوتھے تک بھیج دیا. چوتھے کے پاس گیا تو وہ کہنے لگا وہ ان چاروں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے نا، میں نے بھی اسی رسول کا پڑھا ہے، میرے اندر بھی وہی جذبہ ہے. اگلے کو یعنی زخمی حالت میں کب تک ان باتوں کو صرف سنا جائے گا؟ اور ہم یہ شوق نہیں پیدا کریں گے کہ یہ کام کر لینا چاہیے. کہا میں ساتوں تک لے کے گیا، اور جب میں ساتویں کے پاس کھڑا تھا تو وہ ہچکیاں لے رہے تھے موت کی، اور مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ پہلے کو پانی پلا دے، وہ زیادہ کمزور ہے. کہتے میں پانی لے کے پہلے کے پاس آیا تو روح پرواز کر گئی، دوسرے کے قریب آیا تو جنت کی طرف سفر مکمل ہو گیا، تیسرے کے پاس آیا تو شہادت کا درجہ مل گیا، چوتھے کے پاس آیا تو وہ بھی درود و سلام پڑھتا. روح حضرت سیدنا اسرائیل کے حوالے کر رہا تھا. کہتے ساتوں چلے گئے، پانی کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا، میں کبھی پیالہ دیکھتا، کبھی ان جانے والوں کو دیکھتا، اور پھر میرے لبوں پہ محمد عربی کا درود و سلام ہی جاری ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام جاری ہوا. کیا تربیت فرمائی ہے، کیا انداز اختیار کیا ہے. اگر آپ زیادہ توجہ فرمائیں میرے سننے والے تو ایک خاص بات، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر نبی پاک علیہ السلام بڑے ہی پریشان ہوئے تھے، حضور بڑا روئے تھے. 70-72 لوگوں کی شہادت ہوئی تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت مبارک کو، جسد اطہر کو سامنے رکھ لیا، اور ہر جنازے کو حضور فرماتے